بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس حدیث نمبر 178 ہے اور آج کا عنوان ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم قرآن مجید کے وظیفے کیسے مقرر کرتے تھے۔ روایت سماعت کے لیے ترجمے کے بعد تشریح کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عبد اللہ بن اوس عن جدہ اوس بن حذیفہ قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف فنزلوا الأحلاف على المغيرة بن شعبة، وأنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم بري مالك في قبة له، فكان يأتينا كل ليلة بعد العشاء فيحدثنا قائما على رجليه حتى يراوح بين رجليه، وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه من قريش، ويقول ولا سباء كنا مستضعفين مستذلين، فلما خرجنا إلى المدينة كانت سجال الحرب بيننا وبينهم ندال عليهم ويدالون علينا، فلما كان ذات ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه، فقلت يا رسول الله لقد أبطأت علينا الليلة، قال إنه طرأ علي حزبي من القرآن فكرهت أن أخرج حتى أتم، قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تحزبون القرآن؟ قالوا 3 و5 و7 و9 و11 و13 وحزب المفصل، رواه ابن ماجہ۔ حضرت اوس بن حذیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ثقیف کے ایک وفد میں آئے تو لوگوں نے قریش کے حلیفوں کو مغیرہ ابن شعبہ کے پاس اتارا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو مالک کو اپنے ایک خیمے میں اتارا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر رات عشاء کے بعد ہمارے پاس تشریف لاتے اور کھڑے کھڑے باتیں کرتے، یہاں تک کہ ایک پاؤں سے دوسرے پاؤں پر بدل کر کھڑے رہتے، اور اکثر وہ حالات بیان کرتے جو اپنے خاندان قریش سے آپ کو پیش آئے تھے، اور فرماتے ہم اور وہ برابر نہ تھے، ہم کمزور اور بے حیثیت تھے، لیکن جب ہم مدینہ آئے تو لڑائی کا ڈول ہمارے اور ان کے درمیان میں رہا، ہم ان کے پر ڈول نکالتے اور وہ ہمارے پر ڈول نکالتے۔ ایک رات آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے وقت مقررہ پر آنے میں تاخیر کی تو میں نے عرض کیا یا اللہ کے رسول، آپ نے آج رات تاخیر کی؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا میرا قرآن کا وظیفہ پڑھنے سے رہ گیا تھا، میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو پورا کیے بغیر نکلوں۔ اوس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب سے پوچھا آپ لوگ قرآن کے وظیفے کیسے مقرر کرتے تھے؟ انہوں نے کہا پہلا حزب 3 سورتوں کا، یعنی سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء۔ دوسرا حزب 5 سورتوں کا، سورہ مائدہ، سورہ انعام، سورہ اعراف، سورہ انفال، سورہ برات یعنی سورہ توبہ۔ تیسرا حزب 7 سورتوں کا، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورہ حجر، سورہ نمل۔ چوتھا حزب 9 سورتوں کا، سورہ بنی اسرائیل، سورہ کہف، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورہ انبیاء، سورہ حج، سورہ مومنون، سورہ نور، سورہ فرقان۔ پانچواں حزب 11 سورتوں کا، سورۃ الشعراء، سورۃ النحل، سورہ قصص، سورۃ العنکبوت، سورہ روم، سورہ لقمان، سورہ سجدہ، سورہ احزاب، سورہ سبا، سورہ فاتر، سورہ یاسین۔ اور چھٹا حزب 13 سورتوں کا، سورۃ الصافات، سورہ صاد، سورہ زمر، اور 7واں حوامیم یعنی سورہ محمد، سورہ فتح، سورہ حجرات، اور 7واں حزب مفصل کا یعنی سورہ قاف سے لے کر قرآن مجید کے آخر تک یعنی سورہ ناس تک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان حادث کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن مجید کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ قرآن مجید کو پوری پابندی کے ساتھ ہم سب کو پڑھنے والا بنا دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔